اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد اور پھر سابق آرمی جنرل راحیل شریف کی سربراہی ملک دشمن طاقتوں کو ایک آنکھ بھی نہیں بہا رہی اور مختلف طریقوں سے اسے ناکام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ایرانی سفیر مہدی ہنردوست نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک طرف ریاست پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ دوسری طرف پاکستانی عوام کے جذبات سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، جس سے ایران کا دوغلا چہرہ کھل کر سامنے آیا۔ کیونکہ مسئلہ کشمیر کا حل تو پوری امت مسلمہ کا فرض ہے، لیکن ایران شاید اپنے آپ کو امت مسلمہ سے باہر سمجھتا ہے، اسی لیے کشمیر کے مسئلے کو بنیاد بنا کر اس نے پاکستانی غیور عوام کے جذبات کو سمیٹنے اور حکومت وقت کو پریشرائز کرنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان ایرانی حکومت نے پہنچایا ہے۔ 1994 میں جب اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم OIC کے تمام ممالک کشمیر میں بدترین بھارتی مظالم کے خلاف اقوام متحدہ میں متفقہ قرارداد لانے کی کوششوں میں مصروف تھے، تو ایران نے اس قرارداد سے کنارہ کشی اختیار کی، جس کی وجہ سے وہ قرارداد کامیاب نہ ہو سکی اور یوں کشمیری عوام پر بھارت کے مظالم رکنے کے بجائے اور بھی بڑھ گئے۔ مارچ 1994 میں جب تنظیم اسلامی کانفرنس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے سے کشمیری مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد لا کر بھارت پر اقتصادی پابندیاں لگوانا چاہتی تھی، تو اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم VP نرسمہا راؤ نے اپنے وزیر خارجہ دنیش سنگھ کو 3 دیگر بھارتی اہلکاروں کے ساتھ اس وقت کے ایرانی صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کے لیے ایک خط دے کر روانہ کیا، جس میں ایران سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ OIC کے اجلاس سے غیر حاضر رہ کر اس اجلاس میں ووٹ دینے سے باز رہے، تاکہ اس قرارداد کو OIC میں ہی مفلوج کر دیا جائے اور اقوام متحدہ تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ چنانچہ ایران نے بھارت کی فرمانبرداری میں اس قرارداد کی ووٹنگ سے غیر حاضر رہ کر مسئلہ کشمیر کے حل میں بھارت کا ساتھ دے کر اس کے حل کی تمام تر کوششیں مسدود کر دیں۔ آج پاکستان پر دباؤ بڑھانے اور پاکستانی عوام کو دھوکہ دے کر اسلامی فوجی اتحاد کو توڑنے کے لیے ایران مسئلہ کشمیر کے حل میں ثالثی کی باتیں کر رہا ہے، جبکہ آج سے ٹھیک 23 سال قبل اسی ایران نے کشمیر کاز کے ساتھ اس وقت غداری کی تھی جب غاصب بھارت کے خلاف مسلمان ممالک ایک پلیٹ فارم پر متحد تھے۔ یاد رہے، اس وقت بھارت اپنے اتحادی روس کے ٹوٹنے کے بعد سخت ترین دباؤ میں تھا اور اس کی اقتصادی حالت بھی آج کی طرح نہیں تھی، لیکن مسلم مقبوضہ علاقوں پر سیاست کرنا ایران کا شیوا رہا ہے، چاہے فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ وارانہ تنظیم حرکت الصابرین کی بنیاد ہو، یا پھر نائجیریا میں عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے آیت اللہ زگزاکی کی قیادت میں فرقہ وارانہ شیعہ ملیشیائیں ہوں، یا پھر پاکستان میں سپاہی محمد اور انصار الحسین نامی دہشت گرد تنظیمیں ہوں۔ ایران ہر جگہ مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے مستعد اور تیار رہتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بلی چوہے کھا کر حج کو چلی کے مصداق مقبوضہ مسلم علاقوں پر سیاست کرنا بھی ایران ہی کا خاصہ ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔